ہے نبی کریم نے ارشاد فرمایا لأنی ولدت فیہ، اس لیے کہ میں پیر کے دن پیدا کیا گیا ہوں، پیر کے دن پیدا کیا گیا ہوں۔ تو نبی پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ اب موقع مل گیا عقل کے پیدل لوگوں کو، تو کہا دیکھو نبی اپنی پیدائش روزہ رکھ کے مناتے تھے۔ کیا کر کے؟ روزہ رکھ کے۔ اور تم کہتے ہو عید ہے، تو عید کے دن روزہ تو ہے نہیں، اور نبی روزہ رکھتے تھے، لہذا تمہیں عید منانا ہے 12ویں شریف تو روزہ رکھ کے مناؤ، لیکن اس دن کو عید نہ کہو۔ اب ان سے پوچھئے یہ تو تم لفظ اپنے طرف سے ایڈ کر رہے ہو کہ عید نہ کہو، نبی نے کہا یہ لفظ، نبی نے کہا یہ لفظ؟ ذرا غور کریں گے، خاص کر آپ جیسے لوگوں پر یہ سارا جال پھینکا جا رہا ہے۔ نبی نے کہا کہ وہ دن عید نہیں ہے۔ اب پلٹ کر آپ ہم سے بھی سوال کر سکتے ہیں، تو پھر جس دن نبی تشریف لائے وہ دن عید کی ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ جس دن نبی تشریف لائے وہ دن عید کی ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ الحمدللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ نبی تو بہت بڑی نعمت ہے، نبی تو بہت بڑی نعمت ہے۔ چھوٹی اللہ کی نعمت جس دن نازل ہوتی ہے اس دن کو قرآن نے عید کہا، قرآن نے اس دن کو عید کہا۔ تو چھوٹی نعمت نازل ہو تو عید، اور جو ساری نعمتوں کا مالک آئے وہ عیدوں کی عید۔ چھوٹی نعمت آئے ہو تو میں آیا سناتا ہوں، ابھی ذرا بات جملہ پہلے کمپلیٹ کر لیں۔ چھوٹی اور معمولی نعمت آئے تو وہ عید، اور جس دن نعمتوں کا والی آئے جن کی برکت سے ساری دنیا جہان کی نعمتیں اللہ نے بھیجی اور جن پر اللہ نے ساری نعمتیں پوری اتار دی، جس دن وہ آئے وہ عیدوں کی عید۔ اب ذرا سنیں، میرے ذمہ یہ دلیل ہے، میرے نوعمر بھائی ذرا غور سے آپ لوگ سنیں گے، آواز گرفتہ ہے، دعا کریں کھلتی جائے۔ قرآن مقدس نے چھوٹی سی نعمت کو جس دن نازل کیا اس دن قرآن نے عید کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اس دن کو قرآن نے عید کہا ہے۔ اب یہ انویٹر کا معاملہ کی آواز آئے گی، اسے وہ انویٹر ہے بھائی، اس دن کو عید کہا۔ اب ذرا قرآن مقدس کیا ہے سنیے آپ، قرآن مقدس ہاں بس کم کر دیے تھوڑی آواز ہو لیکن یہ ہنگامہ نہ ہو۔ درود پاک نظر کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ دائمۃ علیک سیدی یا رسول اللہ۔ ذرا آیت سنیے گا توجہ سے۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے ماننے والوں نے کہا اے اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم، کیا اللہ تعالیٰ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما دے؟ آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، ذرا سنیں آپ، جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ کو یہ طاقت اور قدرت ہے دسترخوان نازل کرنے کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا اور کہا مولا، ہماری قوم کے لوگ تیرے اوپر ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں، اگر تو دسترخوان نازل کر دے گا۔ ذرا دعا سنیں حضرت عیسیٰ، جلدی سے میں بات سمیٹتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا ولاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ قوم کے سوال پر حضرت عیسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا اور دعا کیا اے ہمارے پروردگار، نازل کر دے ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان، نازل کر دے آسمان سے ہمارے اوپر ایک ایسا دسترخوان جس میں کھانا سجا سجایا ہو۔ ہماری قوم ہمارا امتحان لینا چاہتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ اگر تو دسترخوان نازل کر دے گا تو ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ یہ سورہ مائدہ 8واں پارہ ہے، آیت نمبر 114 ہے، 114۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ دعا کیا کہ اللہ آسمان سے دسترخوان نازل فرما، تو پروردگار نے فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم، یقیناً ہم تیرے اوپر اس کو اتار دے رہے ہیں۔ کیا کہا؟ ہم تیرے اوپر اسے اتار دے رہے ہیں۔ اب ذرا توجہ میری طرف،
آپ لوگ اشارہ مت کریے. قرآن مقدس نے نقل کیا اس بولی کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے اوپر دسترخوان نازل ہوگا تو وہ دن میرے لیے کیا ہوگا؟ تکون لنا عیدن ولاولنا وآخرنا. وہ دسترخوان نازل ہونے والا دن میرے لیے عید ہوگا، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے. دو لفظ غور کیجیے گا، عید ہوگا ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے. اب ذرا دل سے بتائیے مجھے، عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی ایک نعمت آسمان سے اتری، دسترخوان. تو بولے دسترخوان یعنی کھانے پینے کی چیز، یہ تو چھوٹی نعمت ہوئی نا. اور رسول اللہ جو نبیوں کے سردار ہیں، جن کی برکت سے یہ دسترخوان حضرت عیسیٰ کو ملا. حضرت عیسیٰ کو انجیل، حضرت موسیٰ کو تورات، حضرت داؤد کو زبور، اور تمام انبیاء کو نبوت جس نبی کے صدقے میں ملی. بلکہ اسی سورہ مائدہ کے ابتدائی حصے میں رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اے محبوب، ہم نے آپ پر دین کے سارے قوانین مکمل اتار دیے اور جتنی میری نعمتیں تھی سب میں نے تیرے ہی اوپر مکمل نازل کر دیا. اب بتاؤ، ساری نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری نعمتیں اب جس کسی کو ملیں گی وہ محبوب مکرم کے بارگاہ سے ملیں گی. اب ذرا دیکھیں، عقل کا استعمال فرمایا آپ لوگ کہ جب دسترخوان حضرت عیسیٰ پر نازل ہو رہا ہے تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں. آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ ذرا ذہن میری طرف بے توجہ نہ برتے آپ لوگ. آج جب کوئی ربیع الاول کو عید کا دن کہہ رہا ہے، کوئی عیدوں کی عید کہہ رہا ہے، تو کوئی فتویٰ لگانے کو بیٹھا ہے کہ کہاں سے یہ عید ہو گئی. ان کو بتا دو قرآن مقدس کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 سے عید ہو گئی. اس لیے کہ اگر ایک دسترخوان جس دن نازل ہو اس دن کوئی عام نہیں بلکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ عید کا دن ہے. تو اب بات سمجھ میں آ گئی. عید کی دو صورتیں ہیں، ایک عید شرعی اور ایک عید عرفی. عید شرعی جو 10ویں ذی الحجہ کو اور یکم شوال کو یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، اور عید عرفی یہ ہے کہ جس دن اللہ کی نعمت نازل ہو اس دن خوشی کا ماحول ہو. یہ عام و عوام میں اس کو عید کہتے ہیں، عوام میں اسے عرف کہتے ہیں. اب وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں انہیں بتا دو کہ تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی نعمت نازل ہونے کے دن عید قرآن نے کہا ہے، اور پھر کسی آیت میں اور کسی حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مقدس قیامت تک کے لیے ہے. اب یہ بات قیامت تک کے لیے ثابت ہو گئی کہ جو نعمت ملنے کا دن جو نعمت ملنے کا دن ہوگا وہ قیامت تک کے لیے عید جیسا دن ہوگا. جو نعمت ملنے کا دن ہوگا وہ قیامت تک کے لیے عید جیسا ہوگا. یہ عبدالصمد نہیں کہہ رہے ہیں، یہ قرآن مقدس کا 8واں پارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہے جس کو میں آپ کی خدمت میں کوٹ کر رہا ہوں. 112 سے لے کر 13 14 یہ 3 آیتیں پوری پڑھیں، آپ کے سامنے یہ حقیقت کھل جائے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 13 اور 14 سے کہ رب قدیر نے حضرت عیسیٰ کی بولی کو نقل کیا ہے اور کہاں رکھا ہے؟ قرآن میں. اور قرآن کی آیت جس حکم کو جو پہلی نبیوں کے احکام ہیں اگر اس کو حدیث یا قرآن میں منع نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدی للمتقین، یہ قرآن کی آیتیں مومنوں کے لیے متقیوں کے لیے ہدایت ہے کہ تم اس پر عمل کرو. تو مسلمانوں ذرا آپ بتاؤ، اس آیت میں نماز کا مسئلہ نہیں، روزے کا مسئلہ نہیں، حج کا مسئلہ نہیں، زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جس دن اللہ کی نعمت ملے اس دن عید جیسا منایا کرو. بولے اس دن عید جیسا منایا کرو. تو آپ مجھے بتا دو، جس قرآن کے آیت پر تیرا ایمان ہے، جس کو نماز میں پڑھتے ہو، جس کو تراویح میں پڑھتے ہو، جس کو اپنے لیے ذریعہ نجات اور بخشش سمجھتے ہو، اس قرآن کی آیت سے نص نے یہ ثابت کر دیا کہ دسترخوان ملا عیسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے کہا صرف
میرے لیے نہیں، میرے تمام ساتھی آنے والے یا پچھلے سب کے لیے عید کا دن ہے۔ اب مجھے بتا دو وہ نبی اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں جن کے صدقے میں حضرت عیسیٰ کو نبوت ملی، حضرت موسیٰ کو نبوت ملی، حضرت داؤد کو نبوت ملی، حضرت صالح کو نبوت ملی، 1,23,999 انبیاء کو جس نبی کے صدقے میں نبوت ملی وہ تو وہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ بولے ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 اور 3 کی تلاوت کریں آپ۔ قرآن مقدس نے خود ہی اپنے رسول کو نعمت کہا۔ آیت سناتا ہوں ذرا سنیے۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی محبوب خدا کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور میری اس نعمت کو مت بھولنا، یاد رکھنا جس میری نعمت نے تیرے دلوں سے دشمنی کو نکال کر میں جب اسے بھیجا تو تیرے دلوں کو محبت کی رسی میں باندھ کر ایک کر دیا۔ تو قرآن کی اس نص سے قطعی نے بتایا کہ اللہ کے رسول اللہ کی نعمت ہے، اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی سورہ آل عمران 4 پارے کے اس آخری حصے میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر کہ اپنے رسول کو ان میں بھیج دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ 14واں پارے میں رب قدیر نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے۔ گھر اس کی نعمت، کاروبار اس کی نعمت، لیکن کسی نعمت کو دے کر اس نے احسان نہیں جتلایا، لیکن نبی کو دیا تو فرمایا اللہ نے نبی کو بھیج کر احسان کیا ہے مومنوں پر۔ پتا چلا کہ لوگوں دنیا جہان کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت خدا کی بارگاہ میں اگر ہے تو قرآن کی روشنی میں رسول اللہ کی ذات ہے، دنیا میں جو اللہ نے بھیجا ہے۔ اب مجھے کہنے کا پورا حق ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، سورہ آل عمران کی یہ آیت لقد من اللہ علی المؤمنین، ان سب کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آسمان و زمین میں جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں سب سے بڑی نعمت جناب محمد رسول اللہ۔ بولو سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ جب سب سے بڑی نعمت رسول اللہ ہے اور چھوٹی نعمت دسترخوان نازل ہونے والے دن کو قرآن نے عید کہا ہے تو سب سے بڑی نعمت والا دن عیدوں کا عید ہوتی ہی، بولے عیدوں کا عید ہوگا ہی۔ اسی لیے ہم نے کہا 1-2 عید نہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب آپ خوش ہو جائیں، لوگ اپنے بیٹے کی شادی پر گھر سجاتے ہوں گے، بیٹی کی شادی پر گلیاں سجاتے ہوں گے، مگر دنیا والے تم گواہ ہو، نہ انہوں نے، ان کے بھائی، ان کے گھر والوں نے بیٹے بیٹی کی شادی پر نہیں، رسول اللہ کے آمد کے نام پر سجایا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب مقدر پر ناز کریں، جاہلوں کو لگانے دے فتویٰ، جس نے نبی کریم کی پیدائش میں کچھ بھی خوشی کے طور پر خرچ کیا ہے خدا کے یہاں نعمت ملنا گارنٹیڈ ہے۔ میں بخاری کی حدیث سناتا ہوں، ذرا آپ لوگ ساتھ دیجئے سنیے، لیکن پہلے اس آیت کے ایک پہلو پر اور گفتگو، ایک پہلو مختصر سا، ایک پہلو۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب آپ قرآن کی آیت سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نبی کی پیدائش کا دن عیدوں کا عید ہے، ہزاروں عید پر بھاری ہے، تو یہ قرآن جو کہتے ہیں ایک حدیث میں، ایک ہاتھ میں حدیث ایک ہاتھ میں قرآن، ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ بات سمجھنے کے ماشاء اللہ ذرا غور سے سنیں گے آپ لوگ، توجہ سے ذرا، تو پھر ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ قرآن میں لکھا ہے، اللہ اللہ اللہ، قرآن مقدس میں سورہ کہف آیت نمبر 17 نے فرمایا ذالک من آیت اللہ، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، سب کو اس کی حقیقت نہیں سمجھ میں آتی، سب کو نہیں سمجھ میں آتی۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے گا وہی سمجھے گا، ومن یضللہ فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے گا اس کو کون راستہ دکھا سکتا ہے؟ کون اس کو راستہ دکھا سکتا ہے؟ اس لیے اب ذرا سنیں، اب ایک لفظ آ گیا ہے جوان دوستوں سے خاص کر، ایک لفظ آ گیا ہے
کہ یہ ربیع الاول میں چہل پہل منانا جاہلوں ان پڑھوں کا کام ہے، وہ گواروں کم پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے۔ ظالموں، قرآن کی آیت پر طنز مت کرو۔ یہ قرآن مقدس سورہ مائدہ آیت نمبر 100، بڑا سیریس پوائنٹ آ گیا، ذرا توجہ۔ جاہل کہنے والے، ان پڑھ اور گوار کہنے والے، 12ویں شریف کو چہل پہل اور خوشی کے شکل میں منانے والوں کو ان پڑھ کہنے والے، اپنے ایمان کو آواز دے کہ تیرا ایمان کہاں چلا گیا ہے۔ ذرا سنیں غور سے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، کس نے کہا؟ بولیں، زور سے بولیے۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نعمت ملنے والا دن عید کا دن ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں کہا، اپنے سارے اول اور سارے آخر والوں کے لیے کہا۔ جتنے ان کے ماننے والے پہلے ہیں اور جتنے ان کے ماننے والے بعد میں ہوں گے، سب کے لیے عید ہے۔ اور قرآن نے اس کو دوسری آیت سے رد نہیں کیا، حدیث نے اس کو رد نہیں کیا، اور جب قرآن و حدیث میں کہیں یہ رد نہیں ہے تو اب حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہم بھی ہیں، بولو ہے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے کہ نہیں مانتے؟ ان کی شریعت پر عمل نہ کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں نا؟ ایسا تو نہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کے نبی نہیں مانتے، نبی مانتے ہیں۔ تو اب گویا کہ قرآن نے کہہ دیا کہ جو نبیوں کو ماننے والا ہوگا وہ قیامت تک کے لیے نبی نعمت ملنے والے دن کو عید کا دن کہے گا۔ بولو کون دن کہے گا؟ تو اب جاہلوں کی بات نہیں رہی نا، یہ ان کے لیے میں نے آپ کو نسخہ دیا جو کہتے ہیں عیدوں کی عید منانے والے جاہل گوار ان پڑھ۔ الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب پڑھے لکھے ہیں، ہمارے ماسٹر صاحب پڑھے لکھے ہیں، آپ سب سمجھدار اور پڑھے لکھے ہیں، کتنے آسانی سے جاہل کہہ دیا۔ اس آیت کو نوٹ کر لیجیے، آپ کو میں نے بتایا سورہ مائدہ 8واں پارہ آیت نمبر 112 13 14، یہ 3 آیتیں پورے کنٹینیو نوٹ کرنی۔ اچھا ایک لفظ اور، تو آپ پھر کہیں گے کہ صاحب تو پھر سب لوگوں کو منانا چاہیے جب اتنی واضح آیت ہے، تو میں کہوں گا پیارے آیت پر غور کر لو۔ حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سب لوگوں کے لیے عید ہے، حضرت عیسیٰ نے، ڈاکٹر صاحب ناز کریں مقدر پر، یہ نہیں کہا سب لوگوں کے لیے عید ہے، فرمایا لے اولنا ہمارے لوگوں پر، یعنی جو ہمارے ہوں گے وہ ہمارے اوپر اترنے والی نعمتوں کو عید منائیں گے، جو ہمارے نہیں ہوں گے وہ، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن ہے، قرآن، کوئی لفظ اپنی طرف سے ایک لفظ ایڈ نہیں کر رہا ہوں، ریکارڈ کر رہے ہیں، سنا دیجئے جو لوگ بہت زیادہ قابل بنتے ہو قرآن کا۔ رب نے کہا ہے، حضرت عیسیٰ کی بولی کو نقل کیا ہے، حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا سب لوگ عید منائیں گے، سب لوگوں کے لیے عید کا دن ہوگا، نہیں کہا لے اولنا ولے آخرنا، ہمارے اپنے اول والوں کے لیے اور جو ہمارے اپنے بعد میں ہوں گے ان کے لیے عید ہے۔ خوش ہو جاؤ کہ ہم اللہ کے نبیوں والے ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا ہمارے لوگ عید منائیں گے، جو میرے ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جو نبی کا غلام ہوگا وہ نبی کی آمد کو عید سمجھے گا، اور اعلیٰ حضرت کے ساتھ آپ بھی مل کر کہیں گے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، دم میں جب تک دم